تو آج ہم ایک مذہبی صحیفے کے 8ویں پارے سے کچھ بہت ہی بنیادی خیالات اور اصولوں پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اصل میں رہنمائی، اخلاقیات اور جواب دہی کے اصولوں کا ایک خلاصہ ہے، اور ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ کیا کہا گیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے کی سوچ کیا ہے اور یہ آج بھی کیوں اتنی اہم ہے۔ اور جو پہلی بات سامنے آتی ہے وہ کافی چونکا دینے والی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ زمین پر لوگوں کی اکثریت علم کی بنیاد پر نہیں چلتی، بلکہ صرف اپنے اندازوں اور خواہشات کی پیروی کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے۔ آئیے اسی نقطے سے اس گہری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلی ہی بات یہ کہ زیادہ تر لوگ سچائی کی تلاش میں نہیں بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ تو انسانی رویے پر ایک بہت گہری اور شاید تھوڑی مایوس کن بات لگتی ہے۔ مایوس کن لگ سکتی ہے، بالکل، لیکن اس کا اصل مقصد ایک بنیادی اصول واضح کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، فوراً بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ اچھا، تو نقطہ یہ نہیں کہ اکثریت غلط ہے، بلکہ یہ کہ سچائی کا معیار مقبولیت نہیں ہو سکتا۔ یعنی سچائی ووٹوں سے طے نہیں ہوتی ہے نا، وہ تو علم اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ ایک طرح سے ہمیں اپنے ارد گرد کے شور اور جو ٹرینڈز ہیں ان سے ہٹ کر سوچنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اور پھر ہدایت اور گمراہی کے بارے میں ایک بہت ہی طاقتور تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، لیکن جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ اور بھینچ دیتا ہے۔ اور آگے کہا گیا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ میں اس تشبیہ پر ذرا رکنا چاہتی ہوں۔ یہ صرف شاعری نہیں لگتی۔ نہیں، یہ بالکل شاعری نہیں ہے۔ دراصل یہ حیران انگیز طور پر سائنسی بھی ہے۔ سائنسی؟ وہ کیسے؟ آپ سوچیں، جیسے جیسے آپ بلندی کی طرف جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے، ہوا کا دباؤ بدلتا ہے، اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل، سینے میں ایک گھٹن اور تنگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ استعارہ بتا رہا ہے کہ ہدایت سے دوری اختیار کرنا ایک غیر فطری اور تکلیف دہ عمل ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کا جسم آکسیجن کی کمی پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ یہ روحانی گھٹن کی ایک جسمانی تصویر ہے۔ ایک منٹ، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی جو شاید بہت سے سننے والوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ جی ایک طرف کہا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور دوسری طرف ہم آگے چل کر انفرادی جواب دہی کی بات کریں گے۔ جی تو ان دونوں خیالات میں مطابقت کیسے پیدا کی جائے؟ کیا یہ آزاد مرضی کے تصور سے ٹکراتا نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اکثر اس پر غلط فہمی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ان ذرائع کی مجموعی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایک کٹ پتلی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص خلوص نیت سے سچائی کی طرف پہلا قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اچھا۔ اور جب کوئی جان بوجھ کر حقیقت سے منہ موڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو وہ خود کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے جہاں اس کی روحانی حالت بگڑتی جاتی ہے، مطلب اس کا سینہ تنگ ہوتا جاتا ہے۔ تو پہل انسان کی طرف سے ہوتی ہے اور نتیجہ خدا کی طرف سے اس کے عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک قسم کا کاز اینڈ ایفیکٹ ہے۔ آپ کا انتخاب اور آپ کی نیت وہ راستہ متعین کرتے ہیں۔ تو اگر ہدایت کا ایک واضح راستہ موجود ہے تو عملی زندگی میں وہ کیسا نظر آتا ہے؟ ذرائع میں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کا ذکر ہے۔ کیا یہ صرف ایک فلسفیانہ خیال ہے یا اس کی کوئی عملی شکل بھی ہے؟ نہیں، یہ بالکل بھی فلسفیانہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی عملی اور واضح روڈ میپ ہے، اور اس کی بنیاد ہے توحید پر، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ مرکزی نقطہ ہے، اور اسی سے باقی تمام شاخیں نکلتی ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد جو حکم آتا ہے وہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ خدا کے حق کے فوراً بعد انسانوں میں والدین کا حق رکھا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دین صرف ذاتی عبادت کا نام نہیں، بلکہ اس کا مرکز سماجی ڈھانچہ ہے۔ آپ کی روحانیت کا پہلا امتحان آپ کے اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد ایک اور سماجی حکم ہے، اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرنا۔ یہ آج ہمیں ایک عجیب اور
ہولناک بات لگتی ہے، لیکن اس وقت کے معاشرے میں یہ ایک حقیقت تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے اس میں ایک گہرا معاشی اور نفسیاتی پیغام بھی چھپا ہے۔ یقیناً یہ صرف ایک حکم نہیں ہے، یہ ایک معاشی فلسفہ بھی پیش کر رہا ہے۔ یہ اس دور کی مایوسی اور محدود وسائل والی ذہنیت کو چیلنج کر رہا ہے۔ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ رزق کا انتظام انسان کے خوف کے تابع نہیں ہے۔ بالکل، وہ ایک بالاتر طاقت کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک امید پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھ رہا ہے جو مایوسی میں اپنے مستقبل کو خود ختم نہ کر دے۔ اس کے بعد دائرہ مزید وسیع ہوتا ہے اور فحش کاموں سے روکا گیا ہے، چاہے وہ کھلے ہوں یا چھپیں۔ پھر یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم ہے۔ یہ اصول ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کیسے ہیں؟ یہ ایک بے ترتیب فہرست تو نہیں لگتی ہے نا؟ نہیں، بالکل بے ترتیب نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے۔ بات شروع ہوتی ہے آپ کی سوچ اور عقیدے سے، یعنی توحید سے۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ آپ کے قریبی ترین رشتے والدین پر لاگو ہوتی ہے۔ پھر آپ کی اگلی نسل یعنی اولاد کے تحفظ کی بات کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ معاشرے کی اخلاقی صحت کی طرف آتی ہے، اور پھر معاشرے کے سب سے کمزور طبقہ یتیم کے معاشی حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ واہ، یہ تو ایک جامع نظام ہے۔ جی، یہ فرد سے شروع ہو کر پورے معاشرے پر محیط ہے۔ اور اسی نظام میں معاشی ایمانداری بھی شامل ہے، ناپ تول میں انصاف کرنا اور بات کرتے وقت انصاف سے کام لینا، چاہے معاملہ کسی قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو بہت ہی اونچا معیار ہے۔ آج کل کے دور میں نیپوٹزم اور کرونزم کے مسائل کو دیکھیں تو یہ اصول بہت انقلابی لگتا ہے۔ یہ انقلابی ہی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ سچائی اور انصاف آپ کے ذاتی تعلقات سے بالاتر ہیں۔ اور ان تمام ہدایات کے بعد ایک حتمی بات کہی گئی ہے، یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر مت چلو ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ تو یہ سب کچھ ایک ہی لڑی میں پرو دیا گیا ہے۔ جی، حتیٰ کہ روزمرہ کے کھانے پینے کے معاملے میں بھی ایک اصول ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھایا جائے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زندگی کا کوئی پہلو بھی اس نظام سے باہر نہیں۔ یہ تمام اصول، والدین سے سلوک، یتیموں کا خیال، انصاف، یہ سب سماجی ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا پورا خاندان یا معاشرہ ذمہ دار ہے، جیسا کہ اس زمانے کے قبائلی نظام میں ہوتا تھا، یا کوئی اور اصول ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک اور بنیادی اور انقلابی اصول سامنے آتا ہے: انفرادی جواب دہی۔ انفرادی جواب دہی؟ جی، ذرائع میں واضح طور پر کہا گیا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آج ہمیں یہ بات بہت عام لگتی ہے، لیکن اس وقت کے قبائلی معاشرے کے لیے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ صحیح، وہاں تو ایک کی غلطی کی سزا پورے قبیلے کو ملتی تھی۔ بالکل، یہ اصول اس اجتماعی بوجھ کو ختم کر کے ذمہ داری براہ راست فرد کے کندھوں پر ڈال رہا ہے۔ اور اس جواب دہی کے ساتھ جزا و سزا کا نظام بھی بہت دلچسپ ہے۔ جو نیکی کرے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی کرے گا اسے صرف اتنی ہی سزا ملے گی جتنی اس نے برائی کی۔ یہ تو بہت غیر متوازن لگتا ہے، رحمت کی طرف بہت زیادہ جھکا ہوا۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ واقعی مختلف ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس نظام کی بنیاد صرف کھرے انصاف پر نہیں بلکہ فضل اور رحمت پر ہے۔ اچھا، سزا میں انصاف ہے، برابری کی بنیاد پر، لیکن اجر میں فضل ہے، 10 گنا زیادہ۔ یہ لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے اور مایوسی سے بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ پیغام ہے کہ تمہاری ایک چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، بلکہ کئی گنا بڑھا دی جائے گی۔ بالکل، لیکن تمہاری غلطی کا بوجھ تم پر اتنا ہی ڈالا جائے گا جتنا تم نے کیا۔ اور جو لوگ ان اصولوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، خاص طور پر تکبر کی وجہ سے، ان کے لیے سزا بھی بہت شدید بیان کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ یہ تو ناممکن ہونے کی حتمی مثال ہے۔ جی، یہ محاورہ اس بات کی علامت ہے کہ تکبر کی وجہ سے حق کو رد کرنے والوں کے لیے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تکبر کو یہاں سب سے بڑا روحانی جرم قرار دیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا جرم؟ جی، یہ وہ گناہ ہے جو باقی تمام گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو تکبر ہی یہاں مرکزی ولن لگتا ہے۔ مرکزی ولن، بالکل۔ ذرائع میں اس کی کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ سب سے مشہور تو ابلیس کا وہ قول ہے کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں،
تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ تکبر کی نفسیات کا بہترین خلاصہ ہے۔ یہ برتری کا احساس ہے جو نسل، رنگ، دولت یا کسی بھی اور بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک انسانی رویے کا نمونہ ہے۔ اور یہی ذہنیت ہمیں بعد میں بھی نظر آتی ہے نا؟ جی بالکل، ہمیں یہی ذہنیت حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی سمود کے سرداروں میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ ایمان لانے والے غریب لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تم واقعی مانتے ہو کہ صالح اللہ کا رسول ہے؟ ان کا مسئلہ دلیل نہیں تھی بلکہ سماجی حیثیت کا تکبر تھا۔ بالکل، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سچائی ان کے بجائے معاشرے کے کمزور طبقے کے ذریعے سامنے آئے۔ یہ تو آج بھی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کسی خیال کو اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس خیال کی خوبی یا خامی کو پرکھیں۔ یہ ایک طرح کا فکری تکبر ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور تنبیہ ہے کہ مذہب کو کھیل تماشا نہ بنایا جائے اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہ آیا جائے۔ اس کھیل تماشا سے کیا مراد ہے؟ میرے خیال میں اس کا تعلق آج کل کی پرفارمنس کلچر یا انسٹاگرام لائف سے جوڑا جا سکتا ہے۔ دلچسپ۔ یعنی مذہب کو اس کی حقیقی روح سے خالی کر کے صرف ظاہری رسومات یا دکھاوے تک محدود کر دینا۔ ایسی زندگی گزارنا جو باہر سے بہت چمکدار اور کامیاب نظر آئے لیکن اندر سے کھوکھلی ہو، اور زندگی کے اصل گہرے مقصد کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ تنبیہ تو آج شاید پہلے سے بھی زیادہ متعلق ہے۔ شاید، جی۔ تو اس دکھاوے اور تکبر کے مقابلے میں عبادت کا صحیح طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ بہت ہی عملی ہدایات ہیں، جیسے ہر عبادت گاہ میں اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جانا۔ یہ عبادت کے احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، اور پھر دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اپنے رب کو عاجزی سے اور خفیہ طور پر پکارنا، دکھاوا نہیں بلکہ تنہائی میں ایک گہرا تعلق، اور دعا کی کیفیت بھی بتائی گئی ہے، خوف اور امید کے درمیان۔ یہ خوف اور امید کا توازن بہت اہم لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ صرف خوف ہو تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اور صرف امید ہو تو وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ توازن ایک صحت مند روحانی زندگی کی علامت ہے۔ خوف اس بات کا کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور امید اس بات کی کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ ایک مومن کی نفسیاتی کیفیت کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف کچھ الگ الگ اصولوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ اس کی بنیاد علم پر ہے، نہ کہ اندازوں پر۔ اس کا محور توحید ہے۔ یہ انصاف، خاندانی ذمہ داریوں اور معاشرتی ہاہنگی پر مبنی ایک اخلاقی نظام قائم کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہر فرد کو اس کے اعمال کا براہ راست ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ جی، اور یہ تکبر اور دکھاوے کو مسترد کر کے عاجزی اور خلوص کی دعوت دیتا ہے۔ یہ وہی صراط مستقیم ہے جس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ ایک واضح اخلاقی اور روحانی راستے کی دعوت ہے جو محض عقائد تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں عملی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک گہری سوچ چھوڑنے والی بات جو ان ذرائع میں ذکر کی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ تمہیں ان چیزوں سے آزمائیں جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال کو جنم دیتا ہے۔ کیا ہمارے درمیان حیثیت، دولت، ذہانت اور صلاحیتوں میں جو فرق ہے وہ محض زندگی کی حقیقتیں ہیں یا یہ ایک امتحان ہے؟ یہ اس بات کا امتحان ہے کہ ہم ان نعمتوں اور اختیارات کو کیسے استعمال کرتے ہیں جو ہمیں دوسروں سے زیادہ دی گئی ہیں۔ یہ سوال ہر اس شخص کے لیے ہے جسے کسی بھی قسم کی فوقیت یا نعمت حاصل ہے۔